جناب فرید الحسن صاحب تھے جنہوں نے عاشورہ کانفرنس میں خطیب اکبر کا جو پیغام تھا اس سے بات کو شروع کیا۔ مزید گفتگو کے لیے میں ملتمس ہوں خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرات علماء و خطباء و مومنین اکرام، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی تعزیت و تسلیت، ان کے برادر عزیز خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ، ان کے فرزند مولانا مرزا اعجاز عباس صاحب، مولانا یاسو عباس صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے انسان کو جو اشرف مخلوقات قرار دیا ہے، جو اپنی ہر مخلوق میں اس کو برتر و بالا و افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان وہ خوش نصیب مخلوق ہے کہ اللہ نے اسے دولت عقل بھی دی ہے اور نعمت نطق بھی دی ہے۔ انسان وہ ہے کہ جسے اللہ نے بولنے کی طاقت بھی عطا کی ہے اور سوچنے کی طاقت بھی عطا کی ہے۔ یہ سوچنا، یہ بولنا، یہ عقل اور یہ زبان اللہ کی ایک نعمت ہے، مگر قانون یہ ہے کہ عقل کو حاکم بنایا گیا، زبان کو اس کا محکوم بنایا گیا، عقل کو مالک بنایا گیا، زبان کو اس کی مملوک بنایا گیا۔ قانون یہ بنا کہ عقل کی روشنی میں یہ زبان کا مسافر سفر طے کرے، اس لیے کہ زبان صرف ایک گوشت کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان صرف زبان کا نام نہیں ہے، انسان کے پہچان کا نام ہے۔ اس زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ جو معاشرے میں اتحاد کرائے وہ بھی زبان ہے، جو سماج میں فساد پھیلائے وہ بھی زبان ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے وہ بھی زبان ہے، جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے وہ بھی زبان ہے، جو انسان کو خبیث و بدتر بنا دے وہ بھی زبان ہے، جو انسان کو خطیب اکبر بنا دے وہ بھی زبان ہے۔ اذان گرامی ہے، سارے کرشمے، یہ سارے کارنامے زبان کے ہیں۔ خطیب اکبر نے اس زبان کی اہمیت کو سمجھا، اور کیوں نہ سمجھتے کہ لسان اللہ کے عاشقوں میں تھے۔ انہوں نے خطابت کو خطیب منبر سلونی سے سیکھا، انہوں نے زبان کے استعمال کو لسان اللہ سے سیکھا کہ زبان کس طرح سے چلائی جائے، زبان کا کیسے استعمال کیا جائے۔ بہت کم وقت ہے، بہت زیادہ مقررین ہیں، مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ وہ ایک عالم بھی تھے۔ ابھی مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ سے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ جامعہ ناظمیہ اور جامعہ سلطانیہ سے فارغ تھے، عربی میں ماہر تھے، فارسی میں عبور تھا، اور دنیاوی علوم کی بھی جانکاری تھی۔ چنانچہ میں نے ان سے کچھ انگریزی کی تقریریں بھی سنی ہیں کہ اگر موقع ہوا تو انہوں نے انگریزوں میں انگریزی کی تقریر کی ہے۔ جن کو جس زبان میں سمجھانا تھا ان کو اس زبان میں سمجھایا، لیکن چونکہ انہوں نے خطابت خطیب منبر سلونی سے سیکھی تھی، لہٰذا ان کا ایک سب سے بڑا گر یہ تھا کہ مولا علی نے فرمایا لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ پوری زندگی وہ اپنے علم کے مطابق نہیں بولے، عوام کی عقل کے مطابق بولے۔ ان کا سب سے بڑا پن یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کی عقل کے مطابق، حالانکہ انہیں عربی کے موضوعات کے اوپر عبور حاصل تھا، فارسی کے اوپر نہ جانے کتنے موضوعات کے اوپر بولے، کبھی اسلام و انسانیت پر بول رہے ہیں، کبھی موضوع شفاعت پر بول رہے ہیں، کبھی اصلاح معاشرہ پر بول رہے ہیں، کبھی انسان و دہشت گردی پر بول رہے ہیں، مگر ان کی ایک خاصیت یہ تھی جس سے ہم تمام خطباء کو درس لینا چاہیے کہ ان کا موضوع کوئی رہا ہو، ٹاپک کوئی رہا ہو، عنوان کوئی رہا ہو، لیکن انہوں نے ہر موضوع کو، ہر عنوان کو، ہر ٹاپک کو ذریعہ بنایا ہے عرفان اہل بیت کا۔ انہوں نے تبلیغ بھی کی، اصلاح معاشرہ پہ بھی بولے، جہیز کی بڑھتی ہوئی لعنت پہ بھی بولے ہیں، انہوں نے اسراف بیجا پہ بھی تقریریں کی ہیں، مگر کوئی تقریر فضائل اہل بیت سے ہٹ کے نہیں ہوئی ہے۔
ہر تقریر میں فضائل اہل بیت کا سہارا لیا اور یہ مبلغین کو پیغام دیا. عزیزوں مبلغین کو سمجھنا چاہیے اور آج کا خاص کر کے ملت مسلمہ کے مبلغین کو سمجھنا چاہیے کہ آج جو یہ ہائے ہائے ہو رہی ہے کہ صاحب اسلام بدنام ہو رہا ہے, اسلام کو دہشت گردی کا دین کہا جا رہا ہے, آتنکواد کا دین کہا جا رہا ہے, تو سر سے سر جوڑ کے سوچئے کہ یہ بدنامی کا سبب کیا ہے. تو دین کی بدنامی کا سبب دین نہیں ہے, مبلغین ہیں. دین کی وجہ سے بدنام نہیں ہو رہا ہے, دین مبلغین کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے. یہ زبان کے کارنامے ہیں کہ جب دین کو پیش کیا جا رہا ہے تو اورنگزیب کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے, جہانگیر کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے, ملا عمر کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے, ابو بکر بغدادی کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ خطیب اکبر کا کمال تھا کہ اسلام و دہشت گردی کے عنوان پر انہوں نے 10 تقریروں کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اسلام ملا عمر کی عادت کا نام نہیں ہے, ابو بکر بغدادی کی حرکت کا نام نہیں ہے, آل محمد کی سیرت کا نام ہے. میں تو سمجھتا ہوں ان کے اس اشرے کو تحریری شکل میں محفوظ کیا جائے اور صاحبان اقتدار کے اوپر زور دیا جائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ اصل اسلام کیا ہے, اسلام آتنکواد کا نام نہیں ہے, اسلام امن و امان کا نام ہے, تو خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی وہ دہشت گردی کے خلاف جو تقریریں ہیں وہ ایک ڈاکومنٹ ہے, وہ ایک تبلیغ ہے, وہ ایک ذریعہ ہے جو سماج تک یہ پیغام پہنچائے گی کہ اصل اسلام کیا ہے. بعزیزوں میں نے گفتگو کو تمام کیا, بے پناہ خوبیاں تھیں, لیکن سب سے بڑی خوبی یہ تھی ابھی جیسے کہ آپ سن رہے تھے مولانا قمبر صاحب سے کہ 60-65 برس ذاکری کی ہے مگر آل محمد علیہ السلام کے معاملے میں بہت محتاط رہے ہیں. ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے اور بس دعا یہ کریں گے کہ اللہ ان کے فرزندوں کو وراثت تو خطابت تو ان کے گھر کی وراثت ہے. مولانا مولا طاہر صاحب علی اللہ مقامہ ان کے والد مرحوم ایک بے پناہ خطیب تھے, آج بھی بزرگوں کو ان کی خطابت یاد ہوگی. خود خطیب اکبر تھے, بھائی خطیب العرفان ہیں. دعا یہی ہے کہ اللہ اس خطابت کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے, ان کے فرزند بھی ان کی اس وراثت کو سینے سے لگائے رہیں اور دنیا تک اسی طرح پیغام اہل بیت پہنچاتے رہیں. والسلام.